پولیٹیکل وکٹم ایسے چلتی رہتی ہے. آپ دیکھیں ہمارے دور میں پرنس زاری صاحب نے 14 سال جیل گزاری, کوئی سزا ہوئی ان کو؟ گیلانی صاحب نے کس چیز کی سزا کاٹی کہ انہوں نے لوگوں کو ملازمت دی؟ فریال تربو کیوں جیل میں ڈالا گیا؟ باقی سیاسی قیدیوں کو عمران خان کی تو یہ خواہش تھی کہ نا میرے سارے اپوزیشن کے لوگ وہ جیل میں چلے جائے اور میں اکیلا باہر بہتر ہوں. اور آپ نے دیکھا کہ جب ان کے وزراء نیب کے چیئرمین سے ملتے تھے, باہر پریس کانفرنس کرتے بتاتے کہ فلاں تاریخ کو فلاں گرفتار, جیسے وہ ان کو لکھ کے دے کے آئے چیئرمین نیب کو اپنے یہ کام کرنا ہے, فلاں گرفتار ہوگا فلاں گرفتار ہوگا, پہلے سے اناؤنس کر دیتے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا. جو حکومت اصلاحات, پولیس اصلاحات کی بات ہو رہی ہے, وہاں پہ صحت کارڈ کی چیزیں ہو رہی ہیں, جو کام ہو رہے ہیں یا جو حکومت اس کو کیڈ لے رہی ہے KPK کی, PTI کی حکومت, وہ سمجھتے ہیں کہ کم از کم کچھ ٹھیک ہیں کچھ غلط ہیں, یا ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہے یا کچھ ڈائریکشن میں کچھ پرابلم ہے کیا PTI کی؟ دیکھیں میں ابھی پچھلے میں نے بریفنگ لی ہیلتھ کارڈ کے اوپر, اور میرا اپنا ضلع میں کا پورے صوبہ کا مجھے بتائیں یہ میرے ضلع میں یہ تحصیلیں ہیں. اسی کا آپ ضلع میں سوائے 2 تحصیلوں کے 4 تحصیلوں میں ہیلتھ کارڈ نہیں استعمال, کیوں کہ وہاں پہ اسپیشلائزڈ ڈاکٹر نہیں ہے, تو وہ لوگ جو ہیں وہ ہیلتھ کارڈ استعمال. اپنے ضلع کی بات ہو رہی ہے, میں اپنے ضلع کی بات ہوں, ٹھیک ہے. میں نے بھی ریسنٹلی اپنے کہا پرنسپل سیکرٹری کو آپ لیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں لیں گے اسپیشلائزڈ ڈاکٹر ہیں, اگر وہ وہاں پر اگر ایک چیز ہے حکومت کی طرف سے اگر کچھ نہ کچھ ان کو مل رہے تو ملنا چاہیے. وہ لوگ کیوں اس سے مستفید نہیں ہوئے؟ کیونکہ وہاں پر اسپیشلائزڈ ڈاکٹر نہیں ہے تو ہیلتھ کارڈ استعمال نہیں کر سکتے, تو غریب لوگ کدھر جائیں گے؟ دیکھیے ہیلتھ کارڈ آپ کے پاس 10 لاکھ روپے تک ہے, پھر اس کے بعد اسپیشل کیس کے اوپر ہوتا ہے. لیکن اگر آپ سندھ کا اسٹڈی کریں, آپ تو ملتان میں ہیں اور آپ کے نزدیک سکھر ہے سب سے نیئر اسٹیشن, NICVD ہے, SIUT ہے, سائبر نائف ہے, کڈنی کا ہے, جو بھی ہے, وہاں پر کہیں پہ بھی پیسوں پہ علاج ہوتا ہے, سارا فری ہوتا ہے. اس کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہیلتھ کارڈ ہے یا نہیں ہے, وہ کہتے ہیں پاکستانی ہیں, بالکل ہیں. وہاں پر کیش کاؤنٹر بھی نہیں ہے جہاں پر آپ پیسے جمع کریں گے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے ہاسپٹلز ہیں جہاں پر فری آف کاسٹ لوگوں کا علاج ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر سندھ میں ایک اچھی چیز ہے یا KP میں ایک اچھی چیز ہے یا پنجاب میں یا بلوچستان میں ایک اچھی چیز ہے, اس کو اگر اچھی چیز اس کو فالو کیا جائے. یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ یہ اس پیپلز پارٹی نے کیا یا نون نے کیا یا PTI نے کیا, اس کو فالو نہیں کرتے. جو بھی دیکھیے اگر آج موٹر ویز کی بات آتی ہے تو میاں صاحب کا نام آ جاتا ہے کہ میاں صاحب نے اس کے پوائنیئر تھے, انہوں نے شروع کی. آج بیسک سپورٹ پروگرام کو دیکھیں 1 کروڑ بینیفیشریز ہیں اس کے اندر, ایک اچھا پروجیکٹ ہے. یہ ان کا بتا دیں مجھے نا کہ کون سا پروجیکٹ ان کا ہے جس پہ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ اچھا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کو چاہیے, اب یہ کہتے تھے کہ جی آپ 13 سالوں میں ایک ہسپتال تک نہیں بنا سکے. شوکت خانم کہتے ہیں کہ اسپتال آپ اپنی صوبہ کو ہیں, یہ کہتے ہیں ہم نے LRH ہاسپٹل بنایا ہے, جو جس منسٹر نے بات کی اس کی پیدائش سے پہلے کا ہوا ہے, PTI کی بنیاد رکھنے سے پہلے کا ہوا ہے. یہ کلیم کرتے ہیں کہ ورلڈ کپ ہمارے کپتان نے جیتوایا, حالانکہ پوری ٹیم نے جیتوایا. ایک اسٹیڈیم بنا سکیں, آدھی سے زیادہ ٹیم ہماری جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے ہے, پشاور زلمی ہماری ٹیم ہے. 1 ارباب نیاز اسٹیڈیم تھا, اس کا نام انہوں نے رکھ لیا عمران خان. تو اب وہ کھوتے سے گھوڑا بنانا چاہتے ہیں وہ تو بن نہیں سکتے, لیکن کوئی اسٹیڈیم نہیں بنا سکے. سب سے زیادہ یوتھ ہمارے خیبر پختونخوا میں ہے. ہمارے پاس 36 یونیورسٹیاں ہیں, ٹھیک ہے. سب سے کم پیسے ہم اپنی یونیورسٹی کو دیتے ہیں, ہم 4 ارب روپے سالانہ دیتے ہیں, دوسرا سال ہے تیسرا. بلوچستان 12 سے 15 ارب دیتے ہیں, سندھ اور پنجاب 40 سے 60 ارب روپے دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں ہم یونیورسٹیاں جو ہے, پہلے کہہ رہے تھے ہم گورنر ہاؤسز اور پریزیڈنٹ ہاؤس سے اور پرائم منسٹر ہاؤس سے یونیورسٹی بنائیں گے, وہ تو نہیں بنایا. اب کہتے ہیں یونیورسٹی کی زمینیں بیچو, یونیورسٹی کو پالو. تو مجھے بتائیں کہ یونیورسٹی کو بیچ کے اور زمینیں بیچ کے یونیورسٹی کو چلائیں گے تو یہ کیا چلے گا؟ صحیح. آپ ویسے پھر میں دوبارہ اس طرف آؤں گا, کیونکہ آپ کو 2 سال ہوئے اور 2 سالی حکومت کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں PTI کی وزراء بدل گئے. پھر بھی گورننس کے حوالے سے, سیاسی حوالے سے الگ بات کریں گے. سہیل آفریدی کا موازنہ آپ علی امین گنڈا پور کی گورنمنٹ یا گورننس سے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں, یا دونوں آپ کی نظر میں ایک جیسے ہیں؟ گورننس کا برا حال تھا, کرپشن کا برا حال تھا. وہ تو صوبائی وزیر وفاقی وزیر بن کے اس نے تو بہت سی چیزیں سیکھ لی تھی نا. یہ بھی انڈر ٹریننگ ہے, پہلی فرسٹ ٹائمر ہے, اس کو ابھی تک وہ حرکات نہیں آتے جو وہ کرتا تھا. لیکن گورننس کے جو ایشو ہے وہ اس وقت بھی صوبے میں چل رہے ہیں. گورننس کا برا حال ہے, پیسوں پہ ٹرانسفر پوسٹنگز ہو رہی ہیں. اگر CM صاحب کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ, یہ بھی ان کی کمزوری ہے. اور اگر ان کو پتہ ہے اور اس پہ ایکشن نہیں لے رہے, یہ بھی ان کی بڑی کمزوری ہے. دونوں چیزوں پہ دیکھیں وہ پھر کمزوری ہے. آپ نے پھر بات کی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نئے ہیں, آپ نے کرپشن کے زیادہ الزامات یا پوائنٹس آپ نے دیے ہیں ادھر, جو پرانے جن کا آپ کا وہ تجربہ کار تھے یہ نئے ہیں, لیکن آپ ان کی گورننس کی صرف ٹرانسفر پوسٹنگ کی بات کر رہے ہیں ابھی تک. آپ نے کہیں پھر وہی بات کروں گا
کہ یہ جب ان کے ساتھ بیان بازی سے ہٹ کر بھی بطور گورنر جو آپ کا ایک آئینی رول بنتا ہے حکومت کو گائیڈنس فراہم کرنے کا کسی سطح پہ، وہ آپ نے سہیل افریدی صاحب کو زیادہ کی ہے یا آپ نے علی مین گنڈا پور صاحب کو زیادہ کی تھی؟ نہیں یہ تو سارے پی ٹی آئی والے کسی ورکر سے پوچھے، سب کچھ یہ پہلے ان سے ٹرین ہو کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں ضرورت ہی نہیں ہے. جیسے ان کے لیڈر کہتے تھے کہ مجھے جس ملک جاتے تھے کہتے ہیں آپ کے ملک کا آپ سے مجھے زیادہ پتہ ہے. اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. جب جاپان جاتے تھے، چائنا فار ایگزامپل، یا چائنا جاتے تھے یا یو کے جاتے، ان جب ادھر کہتے ہیں آپ لوگوں کو اتنا نہیں پتہ آپ کے ملک کے متعلق، مجھے زیادہ پتہ ہے کہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے. جو حرفن مولا ہو تو اس کو کون سکھا سکتے ہیں. اپنی ابھی جب ہم پہلے سیکیورٹی ایشو پہ بات کر رہے تھے، ایک سوال میں مس کر گیا تھا کہ جب آپ نے بات کی کہ آپ کے دور میں پیپلز پارٹی کے دور میں وہاں سوات آپریشن ہوا، 30 لاکھ لوگ تقریباً ڈسپلیس ہوئے تھے. آپ ابھی وادی تیرہ میں آپریشن ہوتا ہے اور آئی ڈی پیز آتے ہیں، ان کی سیٹلمنٹ آج بھی ایشو ہے. حکومت ان کو دوبارہ بحال کرنے میں اس طریقے سے کامیاب. تو یہاں پہ آپ حکومت کو کیا کہہ سکے کہ یار یہ چیزیں کریں؟ دیکھیے پہلی بات ہے کہ وادی تیرہ میں آپریشن ہی نہیں ہو رہا. ڈسپلیس تو ہوئے لوگ، آپریشن نہیں وہ ہوا. کیوں ہوئے؟ ہاں، وہ بیان بازی کی وجہ سے ہوئے. وفاقی حکومت کہہ رہی تھی کہ ہم شاید آپریشن کریں، اور یہ بار بار کہتے ہیں ہمارے بغیر پوچھ آپریشن کر رہے ہیں، آپریشن 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 یہ ذکر کر رہے تھے. اور لوگ کیونکہ برف باری کی سطح سیزن میں 20% جو ہے لوگ نقل مکانی کرتے ہیں، آتے ہیں نیچے پشاور پر. جب لوگوں نے سنا کہ ایسی چیزیں ہونے جا رہی ہیں تو انہوں نے پہلے سے ہی ریپلیسمنٹ کے ایسے ہو کہ برف باری کے سیزن میں آپریشن آ جائے اور ہم پھنس جائیں.